السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارا اللہ، سچا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری انسان تک کے نبی، سچی کتاب قرآن، آخری انسان تک کی کتاب، لیکن اس کے باوجود زوال ہی زوال۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ کوئی انت کوئی شمار نہیں، لیکن نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے، نبی کی زندگی کے ان کی زندگی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم قرآن فروشی کر رہے ہیں، مذہب فروشی کر رہے ہیں، منبر فروشی کر رہے ہیں، اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے علماء جب بیٹھتے ہیں منبر پر تو وہ محبت کیوں نہیں بانٹتے، نفرت کیوں بانٹتے ہیں، تقسیم کیوں کرتے ہیں لوگوں کو۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں، یعنی سب کچھ سچا ہمارے پاس ہے اور پوری دنیا میں ہم جھوٹے ہیں۔ ہم اللہ کی ماننی چاہیے تھی، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ سارا کچھ کیا ہے اور کیوں یہ زوال ہے اور کیوں ہمارے در بدر کی ٹھوکریں ہیں؟ اسی سلسلے میں پہلا آپ نے سنا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس میں گیا تھا، ان سے بات چیت ہوئی۔ آج میں آیا ہوں فیصل آباد اور استاد حسن نثار صاحب کے لائل پور میں ہوں اور بیٹھا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ۔ کروڑوں لوگ انہیں سنتے ہیں، کروڑوں لوگ ان کو چاہتے ہیں، اور انہوں نے ایک نسل کی زندگیاں بدلی ہیں۔ آج ان کے ساتھ ہوں اور ان سے میں نے اپنی وہ جو میرے دل کے سوال ہیں وہ بھی پوچھنے ہیں، جو آپ نے کہا ہوا تھا پوچھے وہ بھی پوچھنے ہیں، اور باقی جو سارے ابھی میں نے سوالات آپ کے سامنے رکھے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہے، زوال ہمارا مقدر کیوں ہے، یہ بھی پوچھنا ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آپ کی محبت، آپ اتنی دور سے آئے ہیں، اللہ کا شکر۔ جزاک اللہ سر۔ اور سر پہلا میرا سوال ہے کہ علماء کو حکمرانوں کے در پر جانا چاہیے یا علماء کو حکمران اقتدار گاؤں میں ہونا نظر آنا چاہیے؟ اس کا تو قرآن سے جواب ہے۔ جی سر۔ دعوت دینے کے لیے ضرور جانا چاہیے، جی سر۔ مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سب سے بڑے دائی کسی حکمران کے دربار میں نہیں خط بھیجے، خلفۂ راشدین نہیں گئے حکمرانوں کے دربار میں یا اقتدار گاؤں میں؟ تو آپ نے وفود بھیجے نا، خود تو آپ کا جانا، جو عرب میں جو بڑے سردار تھے ان سے تو آپ خود ملے، لیکن وہ خود آتے تھے۔ وہ تو مکے میں تھے نا جو بڑے سردار، طائف آپ خود چل کے گئے، جی سر۔ وہاں کے سرداروں سے ملے، آگے وہاں سے بہت برا سلوک ہوا، جی سر۔ آپ زخمی ہو کے واپس آئے۔ تو اس لیے جانا کہ ان کو اللہ ہدایت دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال بہت بڑی مثال ہے کہ وہ وہاں سے قتل کر کے بھاگے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کو دعوت دو۔ اور مزے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی 5 باتیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ لا ينطلق لسانی، میں تو بولنے میں کمزور ہوں، ارسل الی ہارون، میری جگہ ہارون کو بھیج دے، وہ اچھی بات کرتا ہے۔ پہلے کہا کہ انی اخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے مجھے قتل کر دیں۔ پھر کہا ولا ینطلق لسانی، میری زبان نہیں چلتی، فارسل الی ہارون، وہ ہارون کو بھیج دیں میری جگہ۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، میں نے ایک ان کا بندہ مارا ہوا ہے۔
پھر بھی اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، تم جاؤ فرعون کے پاس، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا اچھا پھر واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، پھر ہارون کو بھی نبوت دے، وہ بات اچھی کرتا ہے۔ دنیا میں جس بھائی نے اپنے بھائی پہ سب سے بڑا احسان کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، کہ اپنے بھائی کو نبی بنوا دیا۔ اچھا اب تم دونوں جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں سب سے زیادہ سنا ہے، 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نام۔ تو اس لیے جانا کہ دعوت دینی ہے، یہ تو ہمارے ذمے ہے۔ اچھا لیکن سر ہمارے سارے امام ابو حنیفہ دوسرے خلیفہ عباسی خلیفہ جو تھے، ابو جعفر عبداللہ بن محمد المنصور کی قربت ٹھکرائی، خلیفہ کے دربار سے دور رہے، بلاتے رہتا کہ چیف جسٹس کا عہدہ ٹھکرایا، انہیں جیل بھجوایا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ان کا جنازہ جیل سے نکلا۔ اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا جب کسی عالم کو حکمرانوں کے در پر دیکھو تو اس کے ایمان پر شک کرو۔ اچھا امام مالک خلیفہ المنصور کی قربت ٹھکرائی، بلانا چاہتے تھے اور مدینہ میں سر عام کوڑے کھائے۔ امام احمد بن حنبل نے خلیفہ المامون کے نظریات کی اطاعت نہ کی، جیل ڈال دیا گیا۔ امام جعفر صادق کیا کچھ نہ ہوا ان کے ساتھ۔ اور ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک کو ملاقات کا پیغام بھجوایا، آپ نے کہا کہ میں وہ کتاب سننا چاہتا ہوں، آپ نے ابھی کہا نا کہ دعوت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک کو کہا کہ آپ تشریف لائیں، میں جو آپ نے کتاب لکھی ہے وہ سننا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے جواب دیا علم کی زیارت کی جاتی ہے، علم کسی کی زیارت نہیں کرتا۔ اچھا پھر شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب انفاس العارفین میں لکھا کہ مغل بادشاہ عالمگیر نے عبد الرحیم محدث دہلوی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا اور کہا اہل اللہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ فقیر بہتر ہے جو کسی امیر کے آستانہ پر حاضری نہ دے۔ لیکن جب میں اچھا سوال لیتے جائے، میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ نواز شریف صاحب کی کابینہ میں ہوتے ہیں، دعائیں منگوا رہے ہوتے ہیں، آپ کو دیکھتا ہوں آپ عمران خان صاحب کا جھپکیاں ڈال رہے ہوتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، رو رو کر دعائیں منگواتے ہیں، کلثوم نواز کا جنازہ پڑھانے پہنچ جاتے ہیں۔ اور کیا کسی عالم کو یہ زیب دیتا ہے جب کہ آپ کے چاروں امام جو ہیں وہ منع فرماتے ہیں کہ عالم کو حکمران کے در پہ نہیں جانا چاہیے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ سارے ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے، جی سر 4000 نبیوں کے باپ ہیں، نکاح پڑھوانے گئے تھے، نہیں دعوت دینے گئے تھے۔ کابینہ میں جس وزیر اعظم تو کابینہ میں کوئی نکاح کسی کا پڑھانے گیا تھا، میں بھی دعوت دینے ہی گیا تھا۔ آپ نے نکاح بھی پڑھائے ہیں بڑے بڑے کے، کس کے؟ بہت سارے میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن بہت ساروں کے نکاح پڑھانا منع ہے؟ نہیں، لیکن ان اماموں کو نہیں پتا تھا یہ جو میرے خیال سے دیکھو ان کا معاملہ تھا قاضی ابو یوسف اور امام محمد جو فقہ حنفی کے فاؤنڈر ہیں، جی سر، یہ دونوں ہارون رشید کے قاضی تھے۔ جی سر، یحییٰ بن اقسم یہ مامون رشید کے قاضی تھے۔ تو یہ صرف آپ مختصر سی چیز دیکھ رہے ہیں۔ سر میں اس امام ابو حنیفہ سے اس سے بڑا کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ کہ جب کسی عالم کو حکمرانوں کے در پر دیکھو تو اس کے ایمان پر شک کرو۔ یہی وجہ بتا رہا ہوں میں کہ جو مانگنے کے لیے جا رہا ہو، جو اپنی ضرورت لے کے جائے، جو ان کو دعوت دینے جائے تو وہ تو عین مطلوب ہے۔ اچھا نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب جس طرح میں آج لائل پور آیا ہوں یہاں آتے، عمران خان صاحب تلمبہ آتے؟ تو اچھا تو یہ تھا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے پاس گئے۔ اللہ نے کہا نا، تو یہاں یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو میری
بات ان تک اللہ نے پہنچائی، انہوں نے سنی۔ میں تو ایک دھیلے کا بھی روادار نہیں۔ 1992 میں وسیم سجاد صدر تھا، الیکشن کرانے کے لیے، اس جی وقت قائم مقام صدر، قائم مقام سے، اس سے لے کر ایک زرداری صاحب اور بے نظیر شہید کو چھوڑ کر سب سے ملا۔ زرداری صاحب کو کیوں نہیں؟ انہوں نے ٹائم دیا رمضان شریف میں، اور میں اس وقت قرآن سن رہا تھا، انہوں نے رات 10 بجے کا ٹائم دیا، تو وہ میری تراویح جاتی تھی، تو پھر میں نے معذرت کر لی تھی۔ اور بے نظیر صاحب، بے نظیر صاحب سے موقع ہی نہیں بن سکا۔ اچھا لیکن میرا سوال پھر وہی، اور یہ ایک اسٹوڈنٹ کا سوال ہے کہ جو کچھ آپ دعوت کے لیے، یہ کہ ہمارے اماموں کو نہیں پتا تھا کہ دعوت کے لیے ہمارے عالموں کو جانا چاہیے، حکمرانوں کو جانا چاہیے، سارے دور رہے ایوان اقتدار سے، کیا ان کی نظر میں نبی صحابہ دعوت نہیں؟ دیکھیں اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ آج کے جیسے بادشاہ نہیں تھے۔ ہارون رشید اتنی بڑی حکومت کے بعد بھی 100 نفل روزانہ پڑھتا تھا، ان کو آج کے بادشاہوں پہ کیا اثر نہیں کر سکتے۔ ابو جعفر نے جو کوڑے لگوائے وہ ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے لگوائے کہ بنو عباس چونکہ طاقت سے حکمران بنے تھے، تو وہ بیعت لیتے ہوئے کہتے تھے کہ میں خلیفہ کی بیعت کرتا ہوں، اور اگر میں نے بیعت توڑی تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ تو امام مالک نے اس بول کی مخالفت کی کہ یہ جبری طلاق، کوئی طلاق نہیں۔ ابو حنیفہ اس کے قائل تھے کہ جبری طلاق ہو جاتی ہے، تو اس پر اس نے امام مالک کو کوڑے لگوائے تھے۔ وہ اس وقت مدینہ میں تھے، مدینہ میں رہائشی تھے۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگے جب انہوں نے، مامون رشید نے قرآن کو مخلوق کا عقیدہ اپنانے کی اپنی رعایا کو دعوت دی کہ قرآن مخلوق ہے، تو ان کو کوڑے اس پر لگے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابو جعفر کی قاضی بننے کی دعوت کو ٹھکرا دیا کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا ہوں، چونکہ اس میں اس وقت ظلم شامل ہو چکا تھا، لیکن زیادہ تو وہ ایمان اور اسلام کے قریب تھے۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 17 سال چیف جسٹس رہے، ان کے شاگرد جو تھے، ہاں، لیکن انہوں نے توڑا تھا نا، توڑ کے بنایا تھا۔ نہیں توڑا نہیں، جب استاد نہیں بنے تھے شاگرد، نہیں، امام ابو حنیفہ تو فوت ہو گئے تھے، جی ان کے ہوتے ہوئے نہیں بنے۔ نہیں، وہ اس کے پیچھے یہ واقعہ ہے کہ ہارون رشید نے غصے میں اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق۔ اچھا ویسے تو وہ بیویاں طلاق دینا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بدلتے رہتے تھے، وہ تھی خاندان کی خاتون، اسے طلاق دینے سے خاندان میں کافی انتشار پھیل سکتا تھا، تو اس نے پریشان ہو کر علماء کو بلایا کہ یہ میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے، تو آپ کوئی ہے صورت طلاق سے بچنے کی؟ تو علماء نے کہا کہ ایک ہی صورت ہے کہ تیرے ملک سے نکل جائے، تو اس کے ملک سے شام تک نکلنے کی تو کوئی صورت ہی نہیں تھی، گھوڑے سے تیز سواری کوئی نہیں تھی، تو شام ہوتی طلاق ہوتی۔ پھر اس نے پوچھا کہ ابو حنیفہ کے کوئی شاگرد ہیں؟ کہ ہیں، یعقوب نام ہے، تو انہیں بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا تو اس نے ان کے سامنے مسئلہ رکھا، تو انہوں نے فرمایا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ تو سارے علماء نے حیرت سے یوں دیکھا کہ وہ کیسے، آنکھوں کا سوال۔ تو ابو یوسف رحمہ اللہ نے یہ آیت پڑھی ہوئی ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد، مسجدیں کسی کی ملک میں نہیں، کسی کی
حکومت میں نہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ تو اس بات پر ہارون رشید نے آپ کو چیف جسٹس بنایا پوری اسلامی سلطنت کا۔ بیگم باچی گئی، بیگم بچ گئی۔ کیا ویسے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نفل پڑھتا، کیا ویسے بیگم بچانے کے لیے بنا دی؟ تو کوئی اچھی بات ہے، کوئی بری بات تو تو نہیں۔ اچھا، میں یعنی آپ نے جو یہ دیکھو آپ اس معاملے کو سمجھیں، جی آپ کے سامنے پوری تاریخ ہونی چاہیے جی سر، کہ اکثریت اہل حق بادشاہوں کو جاتے تھے، دعوت دیتے تھے، اکثریت۔ میں چاروں امام ہمارے ہیں، 4 کی بات آپ کر رہے ہیں، میں 4000 آپ کو بتا سکتا لیکن ہم تو ان کے فالوور ہیں، 4 بڑے امام ہیں، 4 بڑے فقہ ہیں اس میں۔ ہوں۔ نہیں، پھر صرف یہی 4 ہیں نا، جی سر، اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنے نیک بندے بھیجے ہیں۔ یعنی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ فقیر وہ بہتر ہے جو کسی آستانے پہ نہ جائے، یا آپ نہیں سمجھتے کہ علم کی زیارت کرنے کے لیے خود پیاسے کو آنا چاہیے؟ میرے پیارے، اس امت کے ذمہ ہے دعوت دینا۔ جی سر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ نے نکالا ہے، اخرجت نکالا ہے، جاؤ لوگوں کو بھلائی کی بات بتاؤ اور برائی سے روکو۔ ان کے پاس بھی تو کوئی جائے۔ کوئی آپ کو لگا فائدہ ہوا نواز شریف صاحب کو، عمران خان صاحب کو، یا جن حکمرانوں کے پاس؟ دیکھو فائدہ تو اس میں نبی بھی نہیں پہنچا سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام 5 بڑے نبیوں میں ہیں، 40 سال فرعون کو دعوت نہیں مان لیا، 40 سال۔ ابھی آپ نے سر کہا کہ ہمارے پرانے جو حکمران تھے وہ کوئی نفل پڑھتا تھا، کوئی عبادت کرتا تھا، کوئی یہ، اور آج کے حکمرانوں کو ان سے نہیں موازنہ نہیں کیا جاتا، کیوں؟ آج تو نماز بھی نہیں پڑھتے تو نفل کہاں سے پڑھیں گے؟ پہلے والے حکمران آج سے بہتر ہیں، بہتر تھے، عوام بھی بہتر تھی، حکمران بھی بہتر تھے۔ یعنی جنہوں نے ہمارے اماموں کو، ہر امام کو کوڑے مروائے، منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھایا، آج جو تو بھی ایسے- تھے، آج دیکھو نا آپ تقابل کر رہے ہیں، جی تو جی، تقابل میں تو میں یہی کہوں گا وہ اس سے بہت بہتر تھے۔ یعنی وہ جنہوں نے ہر امام کو جیل سے جنازہ نکلا، منہ پہ کالک کر، آپ صرف ان کی برائیاں دیکھ رہے ہیں نا، آپ ان کی اچھائیاں نہیں دیکھ رہے۔ آج میں معذرت کے ساتھ، آج کوئی حکمران آئے اور مولانا طارق جمیل صاحب کو جیل میں ڈال دے اور کوڑے مروائے اور کہے اور سزا دے، اور میں کہوں کہ یہ میرا بڑا اچھا حکمران ہے، دیکھیں پھر اصل میں آپ کی سوئی غلط جگہ اڑی ہوئی ہے، صحیح جگہ پہ نہیں ہے۔ نہیں، ظنوا بالمؤمنین خیرا، حدیث آتی ہے کہ ایمان والوں کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ اذکروا موتاکم بالخیر، جو دنیا سے چلے گئے ان کا ذکر اچھائی سے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پرفیکشن نہیں مانگی۔ آپ کو پتہ ہے 33 نمبر والے کو گورنمنٹ آف پاکستان پاس کر دیتی ہے، اب بدل گیا، 67 اب کیا ہے؟ اب تو 60% ہو گیا، نہیں، پاس ہونے کے لیے، وہ ہمارے دور میں تھا، پاس ہونے کے لیے اب بھی 33 نمبر ہی ہیں۔ اچھا سر، ہاں، میں نے پاس ہونے کے لیے 33 نمبر۔ تو اللہ نے کہا فمن ثقلت موازینہ فاولئک ھم المفلحون، جس کی نیکیاں گناہوں سے بڑھ جائیں گی ہم اس کو کامیاب کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے سامنے لیفٹ سائیڈ والا جو پلڑا ہے وہ خالی نہیں ہے، وہاں بھی کچھ رکھا ہوا ہے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن کا الٹے ہاتھ کا پلڑا بھاری ہو گیا، مطلب ہے ادھر کچھ نیکیاں بھی ہیں، وہ ناکام ہو گئی۔ تو ان کی یہ خامی ہے، اس کو کون انکار کرتا ہے؟ لیکن اس کو یہ دلیل بنانا کہ ہم ان لوگوں کو ہمیں نہیں ملنا چاہیے، یہ بالکل غلط تصور۔ ٹھیک سر، میں آپ کی، حالانکہ مجھے میری ذات کیا چاروں امام ان کے سامنے، لیکن میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں،
سر آپ آپ موسیٰ علیہ السلام سے تو بڑے نہیں ہیں امام. جی سر، لیکن وہ ایک نبی تھے، ایک پیچھے بیک گراؤنڈ تھا وہ. تو نبی ہی کے پیچھے تو چلنا ہے. سر مان لیا، لیکن وہ موسیٰ اور فرعون کا تو ایک بیک گراؤنڈ تھا نا. وہ باہر تھے سلطنت سے، مکہ مارا یا بندہ قتل ہو گیا، اس کے بعد واپس جانا تھا. وہ ایک بہرحال. اچھا، آپ ہمیں سر ایک سوال بڑا لوگ اٹھاتے ہیں کہ آپ ہمیں درس دیتے ہیں کہ حضور کا اسوہ حسنہ اپنانا چاہیے، اور آپ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، ان کے گھر لگاتار 3 دن چولہا نہ جلا، آپ سو کر اٹھتے تو کمر مبارک پر پتھروں کے نشان ہوتے، آپ کا حجرہ اتنا چھوٹا ہوتا، نماز پڑھتے تو سجدے میں جاتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ہماری والدہ جو ہیں، ہماری ساری مومنین کی، ان کے پاؤں پیچھے کرنے پڑتے. لیکن جب آپ کی لائف دیکھتے ہیں، گاڑیاں، بڑے گھر، لینڈ کروزر، لیموزین، ابھی میں نے آپ کی ایک لندن میں دیکھی، آپ لیموزین سے اتر رہے تھے ماشاءاللہ. وہ تو میرے دوست کی تھی. تو نبی والی درویشی کیوں نہیں ہوا آپ میں، جو ہمیں آپ بتاتے ہیں کہ ہم چھوٹے گھر بناؤ تو. میں نے کمایا کچھ نہیں ہے، وراثتی ہے جو کچھ ہے. تو میرا قصور اتنا ہی ہے کہ میں ایک مالدار گھر میں پیدا ہوا ہوں. جی تو اما بنعمت ربک فحدث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں تمہیں نعمت دوں وہ تیرے اوپر نظر آنی چاہیے. ایک صحابی آئے، بڑے مالدار تھے، تو انہوں نے کپڑے ایسے پرانے سے پہنے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا غریب ہو گئے ہو؟ کہنے لگا جی نہیں. کہا تو پھر یہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے. اور ہمارے ذہن میں نا صرف دین کا تصور ہے فقیری والا، یہ تو ادھورا دین ہے. میرے نبی نے مالداروں کو بھی راستہ دیا ہے، میڈیاکر کو بھی راستہ دیا ہے، غریبوں کو بھی راستہ دیا ہے، بادشاہوں کو بھی راستہ دیا ہے. سب کے لیے میرے نبی مکمل دین لے کر آئے ہیں، صرف فقر کا آئیڈیا لے کر نہیں آئے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ٹاپ 10 آدمیوں میں، امیر ترین میں تھے. جی عثمان غنی، عثمان غنی ٹاپ 10 ہے. ٹھیک ہے، کتنا ان کے پاس مال ہوگا؟ بہت مالدار تھے سر. جب ان کا انتقال ہوا تو 28 ٹن سونے کی اینٹیں پڑی تھی. عبد الرحمن بن عوف، 28 ٹن، 1 ٹن 25 من کا ہوتا ہے. اور بچوں میں وہ وراثت تقسیم کرتے 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 کتنی آریاں ٹوٹ گئیں، اور 1000 گھوڑے اور 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں اور 4 بیویاں، اور زمین جتنے ملک فتح ہوئے تھے ہر ملک میں زمین، وہ ٹاپ 10 ہیں. لیکن سر آپ ہمیں پتہ ہے کیا درس دیتے ہیں؟ میں آپ کی محفلوں میں رویا بھی اس پہ، جب کہ حضور دعا مانگا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ روز قیامت مجھے غریبوں اور مسکینوں میں اٹھانا، اور وہ پسند فرماتے تھے غریبوں اور مسکینوں میں اٹھنا. آپ کے بارے میں ہے کہ آپ ایلیٹ کلاس کے مولانا ہیں، طبقہ اشرافیہ کے مولانا ہیں، آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں امیروں کو مل کر، ان کو جفیاں ڈال کر، ان کے ساتھ. غریبوں کے لیے یہی ہے کہ 5-10 ہزار بندے بیٹھے ہوں، اللہ رسول کی بات پہنچائیں. اور لیکن آپ امیروں کے لیے علیحدہ ملتے ہیں، ان کو علیحدہ اقتدار گاؤں میں جاتے ہیں، اور بڑوں کو زیادہ ملتے ہیں. مسکینوں، میرا مطلب مسکینوں اور غریبوں میں آپ نہیں سمجھ ہیں. گیا. اب یہ کہ اللہ نے مجھے بھی اسی کلاس میں پیدا کیا ہے، امیروں میں، طبقہ اشرافیہ میں. ہم کو کئی پشتوں سے اللہ. میں نے 1874 کا پہلا مال بندوبست کا جو انگریزوں نے رجسٹر بنایا تھا، 1857 کے بعد، جنگ کے بعد 1874 میں پہلا پورے پنجاب کی جمع بندیاں اور رجسٹر بنائے تھے. تو اس میں میری پوری نسل کے نام، اس سے اوپر بھی ہیں، لیکن 1874 سے پہلے تو لکھائی نہیں ہوئی تھی. 1874 میں لکھائی ہوئی.
وہ میں نے 3 لاکھ روپیہ دے کر وہاں سے لیا تھا ضلع کونسل ملتان سے. تو اس میں پہلا ہمارا بزرگ مراد تھا اور حسین تھا، اور اس سے نیچے میں کوئی 18ویں لڑی ہوں کہ 15ویں لڑی ہوں، مجھے یاد نہیں ہے. تو یہ تلمبا میں ہماری حکومت تھی میری فیملی کی، ہم راجپوت چوہان ہیں. تو اور پھر پرتھوی راج کا چوہانوں نے انڈیا پہ 600 سال حکومت کی ہے. آج تک کسی خاندان نے نہ مسلم نہ ہندو 600 سال حکومت نہیں کی. ان کا آخری حکمران تھا پرتھوی راج، جس کو شہاب الدین غوری نے 1442 میں شکست دی تھی اور وہ قتل ہوا تھا. اس کا ایک بیٹا تھا رام دیو، وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مسلمان ہوا تھا. میری فیملی اس تک جاتی ہے، میرا خاندان. اللہ تعالیٰ نے شروع سے ایک زمانے سے اللہ نے یہ نعمت دی. میں نے تو کبھی ایک مرلہ نہیں خریدا کہ بھئی میں اپنی زمین بڑھاؤں. یہ جو دیا ہے سب اللہ کی طرف سے وراثت میں ملا ہے. تو میں اسی کلاس سے ہوں. امام مسجد کو بلائیں گے وہ ملنے کے لیے، اس کو تو اندر بھی نہیں آنے دیں گے. اللہ نے مجھے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی دی ہے کہ میں ان لوگوں کو مل سکتا ہوں اور ان کو میں کھری کھری سنا سکتا ہوں. یہ میرے لیے نئی بات تھی. ہم تو سمجھتے رہے کہ ہمارے مولانا طارق جی مل صاحب چھوٹے موٹے ذمہ دار ہیں، لیکن آپ کی تلمبا میں حکومت رہی، تو اس کا مطلب ہے آپ اسی کلاس میں اور اس کلاس میں آپ ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں. اور یہ آپ چونکہ آپ اسی کلاس سے ہیں. اسی کلاس سے ہوں اور وہ مجھے ہی بلاتے ہیں. آپ تو جانتے نہیں کہ جانگلی معاشرہ کیا ہوتا ہے. جی سر. جانگلی بھی ہو، ذمہ دار بھی ہو، پشتی ہو، وہ تو فرعون ہوتے ہیں. اللہ نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا، اس میں میرا تو کوئی زور نہیں. تھانے دار آیا تھا 2 باتیں. ہاں جی پلیز. ہمارے ایک ریا کے آدمی کو پکڑ لیا، میرے باپ سے بات نہیں کی. میرے باپ نے اس کو تھپڑ مارا، تھانے دار آگے اف نہیں کر سکے. 44 میں BA کیا. ملتان مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری تھے، اور واحد شخص ہے جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ملتان آئے تو اسٹیج سیکرٹری میرے والد تھے. اللہ کی طرف سے یہ چیز ملی تھی. میرے دادا 3 بھائی تھے، سب سے چھوٹے کا اونٹ چوری ہو گیا. اس وقت چوری ہو جانا بڑی ذلت سمجھی جاتی تھی. یہ نہیں کہ کوئی پیسے کا نقصان سمجھا جاتا، ذلت سمجھی جا فلانے ذمہ دار دی چوری ہو گئی. میرے دادا نے کھوجیوں کو لیا تلمبا میاں چنو کے ساتھ. کچی سڑکیں تھیں. دیرہ غازی خان سے آگے چوٹی تک پہنچے کھرا لے کر. وہاں دیکھا تو ایک لغاری سردار کے ڈیرے پر وہ اونٹ بندھا ہوا تھا. تو میرے دادا نے اس سے کہا کہ اے اٹھ ساڈا تیرے کو چوری دا ہے. اسے کہ میں نے پتا ہے چوری دا ہے، پر میں کبھی مال ہٹایا نہیں. رسا گیر اس کو کہتے ہیں جو چوری کا مال رکھتے ہیں. اسے کہ میں رسا گیری کبھی ہٹائی نہیں، جاؤ بچ جاؤ. تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کتوں آئے ہو؟ میرے دادا نے کہا تلمبا سے. وہ کہنے لگا میاں گانے نو جان دے ہو؟ میرے پردادا کا نام تھا غلام محمد، اور اپنی صفات کی وجہ سے گانا کہلاتا. گانا کہتے ہیں زیور کے مجموعے کو. تو وہ اسی سے مشہور. تو میرے دادا نے کہا میرا والد میاں گانا. وہ کھڑا ہو گیا، کہا جفی پا پتر. جفی پائی کہ تیرے پیو دا احسان ہے میرے اتنے، میں انہوں تلمبے پولیس نپ لیا ہے. تو میں اتنے پوچھا بھائی اتنے کہڑے سردار دی چل دی ہے؟ انہوں نے کہا میاں گانے دی چل دی. کہ میں ایک سپاہی نوں تھوڑے پیسے دیتے جاتے ہوں.
10 ایک پردیسی حوالات وچ میرا پڑدادا آیا، انہوں آکھن لگا میاں صاحب میں چور تو ہاں پر تھوڑے علاقے دا نہیں ہے، میں اتھے انہیں ایویں نپ لے مجھے دادے تھانے دار نے آیا کہ انہوں چھوڑ دو، انہیں چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا او احسان لئیوا نا، اپنا اٹھ بھی لے جاتا ہے کہ میرا بھی لے جا، 2 اونٹ دے کے ان کو واپس بھیجا۔ اللہ نے ہمیں اللہ مجھے تکبر سے بچائے، بڑے بول سے بچائے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ کی قسم مرنے سے پہلے کوئی دعویٰ نہیں ہے میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ موت ایمان پہ آ جائے، اللہ راضی ہو جائے، پھر میں بڑا بڑا بندہ۔ موت اللہ کی ناراضگی پہ آئے تو اس سے اور مجھ سے بہتر ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہے معلوم تھا کیا حیثیت ہے اس کی۔ ہاں سر، اللہ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ آپ کی جو نیت ہے، آپ کا جو دعوت ہے، لیکن سر کبھی آپ کبھی کسی اداکاراؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں، گلوکاروں سے ملاقاتیں، خواتین سے، عامر خان سے، کبھی بھارتی اداکار عامر خان کے قصے، سعید انور کی باتیں، جنید جمشید کا ذکر، اور بالوں کی پویند کاری، بال ویسے ہو گئے اچھے ہو گئے ہیں وہ جو لگوائیں ٹھیک ہو گئے، کپڑوں کا برانڈ ابھی ہے نا آپ کے پاس، تو کپڑوں کا برانڈ لانچ کرنا، جہاں میں نے تو نہیں خریدا لیکن کہتے ہیں کہ جہاں نالا 4000 کا کسی نے اڑا دیا۔ اچھا، حج عمرہ کی کمپنی بھی آپ کی ہے نہیں ہے، لیکن آپ جاتے ہیں ایک ساتھ، اور لیکن آپ ان ساری چیزوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے دین کو مارکیٹنگ کا ٹول بنایا ہے، یا دین کو کاروبار بنایا، یا دین کو ایک نیا جہد دی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی ہمیں، نئی جہد دی ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اسلام آیا تصوف سے، رکھی کھاؤ تو سکی کھاؤ تو ٹاٹ دا چولا پاؤ تو مٹی تے سائیں جاؤ۔ جی میرے نبی ان کے پاس سارے نمونے ہیں۔ آپ نے گدھے پہ سواری کی، غریبوں کے لیے راستہ، آپ نے خچر پہ سواری کی، ذاتی تھے آپ کے، عفیر یا عفور 2 گدھے، دلدل فضہ یہ خچر تھے، یہ میڈیاکر لوگوں کے لیے ہے، اونٹ پہ سواری کی یہ مالدار لوگوں کے لیے ہے، عسکر ثعلب یہ 2 اونٹ تھے، ازبا شہبا جدعا کسوا یہ 4 اونٹنیاں تھیں، 6 یہ مالدار لوگوں کے لیے۔ اب عالی شان گھوڑوں پہ سفر کیا، بادشاہوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے، ان کے نام سنے، ایک ہے ورد گلاب کا پھول، اتنا حسین گھوڑا تھا کہ وہ کھڑا ہوا گھوڑوں میں گلاب کے پھول کی طرح نمایاں نظر آتا تھا۔ سکب بہنے کو کہتے ہیں، جب وہ دوڑتا تھا تو لگتا تھا پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ صبح اڑنے کو کہتے ہیں، وہ اس طرح بھاگتا تھا لگتا تھا ہوا میں اڑ رہا۔ یہ خوبصورت گھوڑے بھی آپ نے رکھے۔ آپ للعالمین ہیں، للغریب نہیں ہیں۔ آپ نے امت کے ہر طبقے کو راستہ دیا ہے، ہر طبقے کو اللہ تعالیٰ نے۔ ایک صحابی آئے سعد بن عبادہ، کہہ دیا جوڑا تو لے لو تم پوامنا ہے۔ آپ نے فرمایا کتنے کا لیا؟ کہا جی 27 اونٹ دے کے لیا ہے، 5 لاکھ دا بھی اٹھ لاؤ میڈیا کرجہ ہوں تو کتنے کروڑ بن جاتے ہیں۔ 27 اونٹ کا دے کر 27 اونٹ کا دے کے جوڑا خریدا۔ یہ صحیح مسلم سے بخاری کی حدیث، یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ نے پہنا اور پہن کے اتار کے واپس کر دیا کہ اجازت دے دی پہننے کی، سنت نہیں بنایا، اجازت ہے۔ حضرت علی کے پاس اونٹ تھا، اس کا نام تھا اسیفیر۔ آپ نے 27 اونٹ میں اس ایک اونٹ کو بیچا تھا۔ 27 اونٹ میں ایک اونٹ، تو میری لیکسس تو اس سے سستی ہے، لیموزین تو مہنگی ہے، لیموزین تو میری نہیں ہے، دوست کی تھی۔ وہ تو چونکہ ہم گئے تھے تو وہ لے کر آ گئے۔
اچھا سر، آپ نے کہا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں رد و بدل نہ کرو، تو آپ نے بال لگوائے، اللہ کی تخلیق میں یہ رد و رد و بدل؟ بدل نہیں، اپنے بال لگوانا تو کوئی منع نہیں. اچھا لگوا سکتے ہیں، یہ رد و بدل میں نہیں ہے. ٹھیک. اچھا میں سر مولانا اسحاق صاحب کو سن رہا تھا، وہ بھی لائل پور کے ہی غالباً تھے. جی سنیں. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی کتاب خطبات جمیل میں زیادہ تر، میں نے لفظ زیادہ تر ویسے اپنے طرف سے لگایا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ 90% ہی من گھڑت ہے یہ خطبات جمیل میں. تو مولانا اسحاق جیسا عالم، تقوی میں ان کا بھی ماشاءاللہ ایک نام تھا، یہ کہنے پر کیوں مجبور؟ عربی کا مقولہ ہے الناس اعداء لما جہلوا، جس چیز کو لوگ نہیں جانتے اس کے دشمن بن جاتے ہیں. کبھی من گھڑت باتیں بھی 6 بر اعظم میں اللہ پھیلنے دے گا. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اللہ میری بات سنا رہا ہے، یہ اس کا فضل ہے. ہر سال جو یوٹیوب والے وہ نکالتے ہیں کہ کس کو سب سے سنا گیا، تو پچھلے کئی سال سے میرا نام آ رہا ہے. سب سے پہلے نمبر پر میرا نام آتا ہے، پھر ذاکر نائک ہے، پھر اس کے بعد دوسرے ہیں. میں من گھڑت بیان کر کے جہنم میں جاؤں گا؟ یہ میں ضعیف حدیث ہوتی ہے، اور ضعیف حدیث واقعات میں فضائل میں معتبر ہے. موضوع تو ایک الگ چیز ہے، کبھی غلطی سے کوئی آ گئی ہو تو پتہ نہیں، لیکن مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کوئی موضوع حدیث میں. سر میں مولانا اسحاق صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، ابھی میرے پاس میں آپ کا سنتے ہوئے آ رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا نام لائبہ ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ خود جنت کی حوریں بھی اس پر عاشق ہیں، اس کو دیکھتے تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں. پھر اچھا اب یہ مجھے صحیح مسلم صحیح بخاری میں مل جائے گی لائبہ؟ نہیں. حضور کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم صحیح بخاری میں ساری حدیث ہیں، باقی کوئی نہیں. اللہ رسول قرآن صحیح مسلم صحیح بخاری نہیں یہ کسی امام نے ساری صحیح کتاب. سر کسی امام نے لائبہ کو ڈسکور کیا؟ جی ابن القیم رحمہ اللہ نے سب سے پہلے مصنف ہیں جنہوں نے جنت پہ قلم اٹھایا، ابن القیم. اور ابن القیم ایتھینٹک شخصیت ہیں حدیث میں، تو میں جنت ان کی کتاب سے بیان کرتا ہوں. یہ جو جنت کی لڑکی 130 فٹ لمبی، سر ہم کیسے پہنچیں گے ویسے؟ 60 ذراعا فی السماء، اللہ نے آدم کو بنایا تھا 60 ہاتھ. یہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں نہیں ہے؟ نہیں. قرآن میں بھی نہیں ہے؟ یہ دیکھو نا، رسول نے بھی نہیں بتایا. رسول نے نہیں بتایا تو میں اپنے آپ لگوایا. رسول نے بتایا لائبہ ہے. ہاں انہی کی تو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بتا رہا ہوں. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا لائبہ اتنی خوبصورت ہے کہ بس جنت کی خود حوریں بھی اس پر عاشق ہیں. ہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کہ راوی کون ہے سر؟ تو میں یاد کر کے تو نہیں بیٹھا ہے کون تھا. ٹھیک. اچھا جنت کی لڑکی 130 فٹ لمبی، اس کے سر کے بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں، مطلب وہ بھی 130 فٹ لمبے. اس لڑکی میں نور ہے، خوشبو ہے، چمک ہے، مہک ہے. ایک بال توڑ کر زمین پر رکھو تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے، خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے. ہاں یہ بھی سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آدم علیہ السلام اور حوا کا قد 60 ہاتھ تھا. ایک ہاتھ ہوتا ہے 25 انچ کا. تو اس لحاظ سے میں وہ اس کو فٹس میں تبدیل کر کے بتاتا ہوں. اور جب جنت میں جائیں گے تو اللہ سب کو دوبارہ 60 ہاتھ ان کا قد بنا دے گا، عورتوں کا بھی مردوں کا بھی. جنت کی حور تو پہلے ہی 60 ہاتھ پہ ڈیزائن ہوئی ہوئی. اچھا سر، پھر آپ نے کہا جنت کی حور پر نظر پڑے گی تو ایک دم اس کی آنکھیں پھٹ، جب آنکھیں پھٹ جائیں گی تو سر پھر حور کا کیا کریں؟ آنکھیں پھٹنے کا اردو میں کیا مطلب ہے؟ اچھا کھل جائیں. اچھا پھٹ رہی ہیں. اس کی مسکراہٹ آپ نے کہا اوئے ہوئے، اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں اسے دیکھ کر ہی فوت ہو جاتا. اللہ نہ کرے سارا سب مر جاتے. اچھا اگر وہ ایک مسکراہٹ یعنی آسمان پہ بیٹھ کے نیچے والوں کو دکھا دے، کلیجے پھٹ جائیں. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم صحیح بخاری میں. یار کہتے ہیں صحیح مسلم بخاری تو بخار کے تو چڑھ گیا.
کتنی حدیثیں ہیں، لگتا ہے تو مرزے تو زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہیں. وہ اتنی حدیثیں ہیں صحیح احادیث کی، صحیح حدیث سے بھری پڑی ہیں، ان کو نکال کے بات کرو. میں سر مجھے مرزا انجینئر محمد علی میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان کا بہت سارا پوائنٹ آف ویو جیسے، لیکن ہمارے علماء آپ بھی بتاتے ہیں نا کہ صحیح مسلم صحیح بخاری جو اتھینٹک ہیں اس کے بعد بھی ہیں، لیکن جو جن کا امت کا زیادہ تر نہیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں جو اتھینٹک سمجھی جاتی ہیں. ان میں نمبر 1 پہ تو صحیح مسلم صحیح بخاری ہے. افریقہ والے مسلم کو نمبر 1 دیتے ہیں، جی سر. بعض موطا امام مالک کو نمبر 1 دیتے ہیں، اور ہمارے علاقے میں بخاری کو نمبر 1 دیتے ہیں. یہ ایک اجتہادی چیز ہے، اس میں تو علماء کی. اچھا 7 سمندروں میں جنت کی لڑکی تھوک دے تو سارا سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. ہاں یہ بھی اچھا ٹھیک، بالکل صحیح. اچھا سر، بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ آپ سائنس اور اسلام کو ملا کر بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو سائنسی طور پر ثابت شدہ نہیں ہوتی. ڈاکٹر ہود بھائی نے کہا، جاوید غامدی صاحب نے کہا کیا کہ بہت ساری باتیں ہیں کہ جیسے وضو سے چہرہ دم چمکنے لگ جاتا ہے، اور وہ ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ بی پی کم ہوتا ہے اگر وہ مسا نہیں کرے. سر، میں نے تو کبھی نہیں کہا. نماز سے دل کے امراض ختم ہو جاتے ہیں. میں نے کبھی نہیں کہا. میں وہی سوچ رہا تھا کہ آپ کو خود بھی دل کا مرض تھا. میں تو کاروائی ہو گیا، میں نے کبھی نہیں کہا. تو ویسے جس دل میں اللہ رہتا ہے اس کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے. کیوں نہیں؟ حضرت صاحب میں اچھا 7 بن نبی ہوتا. اچھا سر، آپ کہتے ہیں گناہ ہو گیا توبہ کر، پھر ہو گیا توبہ کر، پھر ہو گیا توبہ کر. اس سے توبہ کی اہمیت تو بڑھی اور ایک رستہ بھی کھلا کہ واپس مڑو، اللہ کی طرف پلٹو. لیکن یہ مشغلہ نہ بن گیا کہ یار پھر بھی توبہ کر لوں گا، کوئی گل نہیں، کر لوں پھر توبہ کر لوں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ. لوگوں نے، ہمارے علماء نے اللہ کا سکیچ بنا دیتا ہے بڑا سخت، بس بہت ہی شدید. اللہ رحمت اللہ کا سکیچ بھلا کے رکھ دیتا ہے. تو پہلا بندہ اللہ میں نے توفیق دی تھی، میں اللہ دی رحمت کو بیان کیتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑ کے توبہ کر لے گناہگار نہیں ہے. 70 دفعہ، اور 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بہت دفعہ. ہاں عربی میں 70 کا مراد جیسے ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے اللہ، تو وہ بہت دفعہ. بہت دفعہ. ہماری محاورے ہوتا ہے 100 دفعہ، یعنی 100 بار ہی سمجھایا. ہاں جی. یہ ہے. تو اللہ کی رحمت ہم نے سمجھی نہیں ہے، علماء نے بتائی نہیں ہے، اس میں میرا قصور تو کوئی نہیں. تو وہ توبۃ النصوح جو ہے کہ سچی توبہ کرو. ہاں، تو یہ تو کہ جھوٹی توبہ نہ، ادھر کی ادھر کی ادھر کی. نصوح کسے کہتے ہیں؟ سچی توبہ یا وہ توبہ جو صراط مستقیم. اصل لفظ سمجھو. جی سر. اصل لفظ سمجھو. ناسے درزی کو کہتے ہیں. جی سر. ناسے کا درزی کو عربی میں ترجمہ ہے درزی، اور اس سے معنی لیا گیا خیر خواہ. یہ درزی کی طفیل ہم بیٹھے ہوئے ہیں. درزی، ہاں سر ظاہر سمجھ گئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے، اسی کی طفیل ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے. ناسے منساہ کہتے ہیں سوئی کو، اور نسوح کہتے ہیں کپڑے کو کپڑے سے جوڑنا. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اچھا کپڑا جب کپڑے سے جڑ جاتا ہے تو کبھی نہیں پھٹتا. پھٹتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ سیدھے. یہی یہاں مطلب کہ پکی توبہ کرو، یہی مطلب ہے. لیکن کبھی ٹوٹ بھی جاتی ہے، پکی توبہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، جیسے دھاگا نکل جاتا ہے. تو تمہارے پاس
ایک میرا نبی ہے، ایک میرا قرآن ہے، اس کے ذریعے سے دوبارہ جڑ جاؤ مجھ کے ساتھ، میں پھر معاف کر دوں گا۔ سر آپ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ مخلوط تعلیم، یعنی لڑکیوں اور لڑکوں کی کامن تعلیم، مخلوط تعلیم جو ہے اس سے بے حیائی پھیلتی ہے، سر کہا تھا سر، ایسا کہا تھا، تو اب واقعی پھیلتی ہے؟ تسی ایڈی چشمہ لائے ہوئے ہو، کالا بھی تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ نہیں، تو پھر اس سے تو ایک بہت بڑا ختم نہیں ہو جائے گا ہمارا ایک، آج کل تو آپ دفتروں میں بھی خواتین اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں، سفر میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، اور جگہ پہ کاروبار میں بھی اکٹھے ہونا کرنا پڑتا ہے، تعلیم تو مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو مخلوط تعلیم سے نکل کے ادھر آیا ہوں، میں گورنمنٹ کالج لاہور سے نکل ہوا ہوں، جی، تو اس وقت بھی مخلوط تعلیم تو تھی، بے حیائی تھی وہاں۔ اور اس وقت اس لیول کی بے حیائی تھی جو زمانہ جیسا وہ زمانہ تھا، آج جیسی بے حیائی نہیں تھی۔ پاکستان میں آپ نے سر فرمایا کہ پاکستان میں زلزلے اور قدرتی آفات بے حیائی کی وجہ سے آتے ہیں، یہ یورپ، امریکہ، برطانیہ کیوں چین سے ہے؟ وہاں بے حیائی کی وجہ سے کیوں یہ نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ کے دو قانون ہیں قرآن پاک میں، ایک ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا انہم یکیدون کیدا فاکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ ان تینوں چاروں آیات کا مطلب ہے کہ میرے نبی ہم نے اپنے نافرمانوں کو دنیا میں مہلت دی ہوئی، چھٹی دی ہوئی، جو کرنا چاہیں یہ کر لیں، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ پھر وہ دن آئے گا جس کا وعدہ ہے تمہیں، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرم الگ کر دوں گا، ماننے والے الگ کر دوں گا۔ اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے، بڑا عذاب نہیں دیں گے، بڑا عذاب جہنم ہے، تاکہ یہ واپسی کریں اور یہ توبہ کریں اور یہ رجوع کریں۔ تو اپنا بچہ اسکول نہ جائے تو ہم ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، باہر گلی کا بچہ کھیلتا رہے، سانوں پرواہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہ ان کو آخرت کے گناہ کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں یہ ٹھوکریں اللہ نے رکھی ہیں، اور ان کے لیے مہلت ہے، موت کے بعد کٹھا ان کو پکڑا جائے۔ سر باقی زلزلے تو ہر جگہ آتے ہیں، جاپان میں والے کوئی مسلمان ہیں، کتنے بڑے بڑے زلزلے جاپان میں آتے تو ہیں۔ وہاں بھی بے حیائی کی وجہ سے آتے ہیں کہ کوئی سائنٹیفک ریزن ہے؟ سائنٹیفکلی کچھ بھی نہیں، سائنٹیفکلی سبب بنتا ہے، جی سر۔ لیکن اصل میٹر انسانی اعمال ہیں اور بد اعمالیاں ہیں۔ جی سر۔